بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی فرما برداری فرما برداروں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرات واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت کی تفسیر کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن جہش کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش کو بلایا، اسے ایک خط دیا اور مہاجرین میں سے 8 آدمی اس کے ساتھ کیے، اور اسے حکم دیا کہ 2 دن کے راستہ چلنے کے بعد خط کو کھولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس نے 2 دن کے سفر کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، جب خط کھولو تو نخلا ایک جگہ ہے، نخلا مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، ایک جگہ ہے، اس تک آگے جانا، وہاں قریش کے حالات پر نظر رکھنا، اور جو کچھ صورتحال ہو ہمیں اس کی اطلاع دینا۔ عبداللہ ابن جہش نے اپنے ساتھیوں سے واقعہ بیان کیا اور مزید کہا کہ پیغمبر نے راہ پر چلنے کے لیے تمہیں مجبور کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے جو شہادت کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ آئے، دوسرے لوگ واپس چلے جائیں۔ سب اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ نخلا پہنچے تو قریش کے ایک قافلے کا سامنا ہوا، اس میں عمرو ابن حضرمی بھی تھا۔ ماہ رجب جو ماہ حرام میں سے ہے، اس کا چونکہ آخری دن تھا، اس لیے ان پر حملہ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ بعض کہنے لگے کہ اگر آج ہم ان سے دستبردار رہے تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم ان سے تعرض نہیں کر سکیں گے۔ بالآخر انہوں نے ان پر بڑی بہادری سے حملہ کر دیا، عمرو ابن حضرمی کو قتل کیا اور قافلہ 2 قیدیوں کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ حرام مہینوں میں جنگ کرو۔ آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں میں کوئی تصرف نہ کیا،
مجاہدین کو بڑا رنج ہوا، دیگر مسلمانوں نے بھی انہیں سرزنش کی، مشرکوں نے بھی زبان تان کھولی اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام مہینوں میں جنگ، خون ریزی اور قید و بند کو حلال شمار کیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہو چکی تو عبداللہ ابن جہش اور اس کے ساتھیوں نے یہ اظہار کیا کہ انہوں نے اس راستے میں جہاد کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا انہیں مجاہدین کا اجر ملے گا؟ اس پر دوسری آیت جو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے وہ نازل ہوئی۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی سنگین جرم ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ماہ حرام کی حتیٰ کہ حرمت سے زیادہ سخت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں فتنہ انگیزی سے دور رکھے اور اپنے تمام احکامات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال میں پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔